السلام علیکم سٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیں۔ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے سبق پاکستانی مسیحا کے مختصر سوالات تحریری جائزے کے لیے یاد کریں۔ سٹوڈنٹس، آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 79 نکالیں۔ آج ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اور چیپٹر کا نام ہے ماحول کی آلودگی۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں آپ لوگ ماحول کی آلودگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آلودگی گندگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماحول ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد ہوا، زمین، پانی، نباتات، جو کچھ بھی موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماحول کو کون آلودہ کر رہا ہے، ماحول کی آلودگی کے اسباب، وجوہات، یہ ساری چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ آج کے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہیں خاص الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آلودگی، سامانی گندگی یا گندگی، برسر پیکار، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، ہرس، لالچ، بالائے طاق، ایک طرف، فطرت، عادت یا قدرت، تلخ، کڑوا، تلخ، کڑوا، تلخ کی معنی ہے کڑوا، پلانٹ، پلانٹ کوشے بنانے کی مشین۔ یہاں پر پلانٹ سے مراد وہ درخت والی پلانٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پلانٹ کوشے کوئی بھی چیز بنانے کی جو مشین ہوتی ہے اس کو ہم پلانٹ بولتے ہیں۔ تابکار، خطرناک شعاع خارج کرنے والے عناصر، خطرناک شعاع خارج کرنے والے عناصر، چمنی، دھواں خارج کرنے کا بھپکا، چمنی، دھواں خارج کرنے کا بھپکا۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 80 نکالیں، شروع کرتے ہیں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن۔ سب سے پہلے فرسٹ پیراگراف آپ لوگ فنگر رکھیں۔ آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین بڑے مسئلے سے دوچار ہے، دوچار کی معنی ہے آمنا سامنا کرنا۔ آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دوچار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ماحول کی آلودگی، ماحول کی گندگی۔ یہ مسئلہ روز بروز، ہر روز، یہ مسئلہ روز بروز، ہر روز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، جانور اور نباتات، پودے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مطلب اگر ہمارا ماحول آلودہ ہوگا تو اس سے نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچے گا بلکہ ساتھ ساتھ میں حیوانات اور نباتات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہمارے ارد گرد، سیکنڈ پیراگراف پہ فنگر رکھیں، ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ ماحول کی تعریف، ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے، لیکن کرۂ ارض زمین پر ان گنت بے شمار قدرتی عوامل ہر آن ہر لمحہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ برسر پیکار، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، جس کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار رہتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ماحول کا قدرتی توازن مناسبت بگڑ جاتا ہے، اور قدرتی توازن کا بگاڑ یا قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ہی دراصل ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں تک تو آپ لوگ کو سمجھ آ گئی نا کہ ماحول کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دوچار ہے وہ مسئلہ کیا ہے، اور ماحول کی آلودگی سے نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانات اور نباتات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف آ جائیں۔ ماحول کی آلودگی کی بہت سے اسباب ہیں، مطلب ماحول کو گندا کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اسباب، وجوہات، ریزن، لیکن سب سے بڑا سبب خود انسان ہے۔ مطلب انسان خود اپنے ماحول کو گندا کر رہا ہے۔ کس طرح؟ آگے دیکھیے، انسان اپنے آرام و آسائش کے لیے ہمیشہ خوب سے خوب، اچھے سے اچھے
ترقی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان نے اپنی سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئے کار لاتے ہوئے استعمال میں لاتے ہوئے نت نئی دریافتیں اور ایجادات کی۔ میں نے دریافتیں اور ایجادات میں فرق آپ لوگ کو بتایا بھی تھا، جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، شکل تبدیل کرنا، کایا پلٹنا، شکل تبدیل کرنا۔ اچھا، انسان نے بہت سی تجربات کی، تحقیقات کی، اور ان تجربات، ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے، ان دریافتوں کی وجہ سے دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی، دنیا کی شکل ہی بدل گئی۔ اصول ہے کہ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ جو نیچرل چیزوں کو تباہ کرے گا تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس حقیقت کے پیش نظر جیسے انسان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس تلخ حقیقت کا احساس انسان کو اب ہو رہا ہے، مطلب اب انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے تجربات کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے گندا ہو رہا ہے، اور ہم خود اپنے ماحول کو گندا کر رہے ہیں۔ فضا میں گیسوں کا تناسب بے تحاشا بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتوں کارخانے کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے۔ ہماری فضا میں گیسوں کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ آبادی کی وجہ سے، اور زیادہ کارخانے بننے کی وجہ سے۔ کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے تو وہ فضا میں شامل ہو جائے تو فضا میں گیسوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جنگلات کی بے درنگ کٹائی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں، کارخانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ جب ہم درختوں کی کٹائی کریں گے اور فیکٹریاں بنائیں گے، کارخانے بنائیں گے اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیاں استعمال کریں گے تو اس سے جو زہریلی دھواں نکلتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے۔ آلودہ کی معنی ہے گندا۔ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ گندا کر رہی ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں، جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے نا تو اس کی وجہ سے ہمارا ماحول اور بھی گندا ہو رہا ہے، اور وہ زہریلی دھواں فضا میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گیسوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کی جانے والی ایٹمی دھماکوں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح جگہ جگہ پڑی ہوئی گندگی کے ڈھیر سے بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ جب ہم جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر بنائیں گے تو اس سے بھی ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہوگی۔ جب یہ گندہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ گندہ ہوا جب سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، تو ہمیں بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ماحول کی آلودگی، فضائی آلودگی ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے، مطلب ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج کے جدید دور میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ مطلب انسان نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند پر بھی پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بہت بڑے آبادی کے بہت بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ چاند پر بھی پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے۔ ہم گندی چیزیں ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری جو پانی ہے وہ پانی بھی آلودہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کی بھی کئی اسباب ہے، وجوہات ہے۔
جس طرح فضائی آلودگی کی بہت سے اسباب ہیں، اس طرح ہوا کی آلودگی کی بھی بہت سے اسباب ہیں۔ بیشتر صنعتوں خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات اور کاغذ سازی میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی انڈسٹریز میں اسپیشلی کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، ان کارخانوں میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ پانی رس کر قطرہ 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 زیر زمین پانی میں جا ملتا ہے۔ زمین کے نیچے جو پانی ہے اس میں یہ پانی، یہ گندا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یا ایسے پانی کو صاف کیے بغیر ندی، نالوں اور دریاؤں میں گرایا جاتا ہے۔ ان پانی میں بہت زیادہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پانی میں کئی قسم کے زہریلی مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ آلودہ پانی آبی جانداروں جو پانی میں جو جانور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آبی جانداروں کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا سنیں، جب ہم گندے پانی کو کھلے زمین پر پھینک دیتے ہیں تو وہ پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ پانی قطرہ قطرہ بن کر زیر زمین پانی میں جا ملتا ہے۔ زمین کے نیچے جو پانی ہے اس میں جا ملتا ہے، تو پھر یا ایسی پانی کو جب ہم صاف کیے بغیر ندی، نالوں یا دریاؤں میں گرا دیتے ہیں تو اس پانی میں کیا ہوتا ہے؟ کئی قسم کی زہریلی مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں، کیمیکل شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے جانداروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، آبی جانداروں کے لیے کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے پانی کی آلودگی کے بارے میں پڑھا۔ اس سے پہلے ہم فضائی آلودگی کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے، فضائی اور آبی آلودگی کے علاوہ شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شور کی آلودگی جس کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ روزمرہ استعمال میں آنے والی سائنسی ایجادات مثلاً ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا بہت زیادہ استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شور آس پاس کے لوگوں کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں تک ٹک لگائے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی ایکسپلینیشن کر لیں گے۔ یہاں تک تو آپ لوگ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے فضائی آلودگی کے بارے میں پڑھا، آبی آلودگی کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد صوتی آلودگی کے بارے میں پڑھا۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی۔ فضائی آلودگی جب ہم ہوا کو گندا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آبی آلودگی جب ہم پانی کو گندا کرتے ہیں، اور شور کی آلودگی جس کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں، تو وہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے؟ ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ سپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال سے وہ شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ہوم ورک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی ایکسپلینیشن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟